بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ ایسے ہی تھمبنیل میں نے بنایا کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، جہاں امریکہ تیری شامت آئی۔ صرف 24 گھنٹے پہلے ابراہیم رئیسی نے یہ دھمکی دی تھی دوشنبے سے نکلتے ہوئے کہ امریکہ خبردار، اپنے پالتو جو تم نے عراق میں رکھے اور جو تم نے سیریا کے اندر پالے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی داعش کی طرف ان کا تھا، انہیں کہا ان کو افغانستان میں سیٹل نہیں کرو، اور اسپیشلی جو ہماری بارڈر لائن ہے نا اس کے اوپر نہ لاؤ، کیونکہ خطے کی سیکیورٹی اب معاملہ کچھ اور ہے۔ ابراہیم رئیسی نے بڑا تگڑا جو دیا، میں نے کل جب اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ انہوں نے تگڑا سٹانس لیا، تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو اینگل دیا تھا کہ ابراہیم رئیسی اب ذرا بڑوں کے بیچ میں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ایک کمپریسڈ قسم کا ملک نہیں ہے جس پہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں، ان کا بازو پکڑا ہے چین نے، ان کا بازو پکڑا ہے ایران پاکستان نے، ان کا بازو پکڑا ہے رشیا نے، اور اس موقع پر جب ممبرشپ مل گئی ہے تو ان کی جانب سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ کی ایک پراپر سگنیفیکنس تھی۔ میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا ہے۔ میں نے ایسے نہیں بول رہا کہ پورے کا پورا داعش کا یونٹ اڑایا ایران نے، میں پورے ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بات کروں گا، ایسے نہیں آپ کو میں بات گول کروں گا۔ تو میرے لسنر ہی اتنے سیریس ہے تو مجھے ڈیفینیٹلی بہت سیریس کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جب کابل کا دھماکہ ہوا تھا، اور کابل کے دھماکے میں نے سورس اس پر بھی ریویل نہیں کیا تھا اور آج بھی نہیں کرا۔ میں نے کہا کہ جو جہاز جا رہے ہیں نا امریکیوں کو لے کے، دھماکے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو جہاز جا رہے ہیں 2 دن پہلے جو جہاز جا رہے ہیں نا لے کے، وہ جہاز کیا واپس خالی آ رہے ہیں؟ میں نے یہ ویڈیو آپ میری 27 تاریخ کی یا 28 اگست کی یہ ویڈیو پلیز آپ نے ضرور دیکھنی کہ وہ کیا واپس آ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ وہ جہاز خالی ہاتھ نہیں آ رہے، ان جہازوں کے اندر جنگجو بھر کر آ رہے ہیں، تیسری طاقت کے جنگجو، آئسس کے جنگجو بھر کر آ رہے ہیں دنیا بھر سے، اور اس وقت ان کے انخلاء کا معاملہ تھا، ان کے انخلاء کو باقاعدہ ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکالنا تھا جس دوران یہ دھماکے کیے گئے تھے۔ اس ویڈیو کو کافی پذیرائی بھی ملی، لیکن مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں یار سلمان نہیں، میں نے سورس ابھی بھی ریویل نہیں کرنا، اور میں نے کوئی بے پر کی نہیں اڑائی تھی، یہ میرا اللہ جانتا۔ اچھا، یہ میرے پاس خبریں تھی، میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس خبر کو سیکنڈ کیا تھا ابراہیم رئیسی صاحب نے کل دوشنبے سے نکلتے ہوئے، خبردار امریکہ، اپنے پالتوؤں کو افغانستان میں سیٹل نہیں کرو۔ اچھا جی، یہ ہو گئی ہم کی۔ اب ایران کے اندر اب ایک خاص طاقت بھی آئی ہوئی ہے، چین کو لے کے، پاکستان کو لے کے، روس کو لے کے، اب دنیا میں اس کی آواز بھی جائے گی یونائٹڈ نیشن کے علاوہ، اور ان کے یونائٹڈ نیشن کے پیسے تک نہیں دے پائے تھے ایران نے، تو اس بار تو ان کا خطاب تک خطرے میں تھا کہ ان کو اینول جو فیس ہوتی ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو ممالک دیتے ہیں وہ تک، کیونکہ ان کے سارے سورسز کو بند کیا ہوا تھا، وہاں تک کی بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایران کے پاس اس باری جو جنرل اسمبلی ہے اس کے خطاب کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو اس موقع پر اتنا بڑا پلیٹ فارم ایران کو ملا، آبزرور سے باقاعدہ مستقل ممبر بن گیا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی۔ اچھا جی، پھر ایران نے کیا کیا؟ جو کیا وہ میں بتاتا ہوں۔ جن کی ٹریننگ امریکہ نے کی تھی نا، میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ داعش کے کارکنوں کو امریکی فوجی ٹریننگ دے رہے ہیں سیریا کے ریگستانوں کے، ذرا انہی ریگستانوں کی بتا رہا ہوں، صحرا الرقہ اور ارصافہ صحرا۔ میں نے ان دونوں کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جہاں عمر آئل ریفائنری کے قریب یہ سارا معاملہ تھا، جہاں ٹریننگ سیشن دکھائے گئے تھے۔ اچھا جی، پورے کا پورا یونٹ اڑایا داعش کا ایران نے ادھر، کس طرح یہ بتاتا ہوں۔ اچھا، ایران نے، میں نے آپ کو بتایا کہ جب ایسی ٹریننگ واضح وارننگ دی تھی، جس کے بعد مجھے تو کوئی شک نہیں رہا، اس واضح وارننگ کے بعد اب ہوا کیا؟ سورس سن لے جی، سورس ہے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس، آپ کراس چیک کر سکتے ہیں، SOHR آپ کر سکتے ہیں، اور سیریا کی جتنی بھی آفیشیل ویب سائٹس ہیں ان کو کوٹ کر سکتے ہیں، میں ان کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہوں، اور سپوتنک دوسرا ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ امریکہ نے ایران کی دھمکی کو سنجیدہ نہیں لیا۔ جو خبر ہے اس ویڈیو کے اندر یہ کہ ایران نے روسی انٹیلیجنس کو بروقت سیریا کے اندر اطلاعات دی، سیریا شام میں ایران کے پراکسی، یو نو دیٹ، ان کو اطلاع دی، اور روس نے ایران کی اس انٹیلیجنس کو اون کیا اور ایئر سٹرائک کیے، کتنے؟ 50 حملے، کن جگہوں پہ وہ بھی بتاتا ہوں۔ ایران کی معاونت سے روسی جیٹ طیاروں نے داعش کے ٹھکانوں پر بھاری گولہ باری کی ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ روسی بمباری میں داعش کا پورا یونٹ اڑایا جا سکا ہے۔ ایران نے صرف انٹیلیجنس شیئر کی ہے،
آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایئر اسٹرائک روس نے کیا ہے. کس پہ؟ داعش پہ. امریکہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ہم پہ کیا ہے؟ امریکہ نے تو کبھی اون کیا ہی نہیں آئیسس کو. یہ تو ایران جیسا ایک ملک کہتا نا, یا چند سوشل میڈیا کے لوگ کہتے ہیں, یا ان ہاؤس ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ یار یہ سب کچھ انہیں کا ہی بنایا ہوا, یار یہ ایک ساری انٹرنیشنل گیم ہے یار, یہ سب کچھ ایسا ہے. ہاں, میڈیا پہ کوئی نہیں کہتا. تو اس موقع پر جب میں آپ سے یہ ریفرنس دے رہا ہوں تو ایران نے یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی اور رشیا کے ہاتھوں یہ کام ڈلوایا. کہتے ہیں داعش کی ہسٹری میں ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر اتنی بڑی تعداد میں ان کا جنگجو کبھی نہیں مارا گیا, which is trained by America. یہ ذہن میں رکھیے گا. ایئر اسٹرائک روس نے کی ہے. کون سے علاقے ہیں جی؟ پھر میں نے آپ کو SOHR, ٹھیک ہے, سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس, ان کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی شامی میڈیا کے مطابق روسی جیٹ طیاروں نے حمص میں جبل الامور سے السخنہ اس علاقے میں بمبارمنٹ کی. السخنہ صحرا ہے, اور الرقہ میں الرصافہ صحرا میں 50 ایئر سٹرائکس کی ہیں اور تباہی مچائی ہے. اور روسی سپوتنک نے بتاؤ اس کا کیا بنایا ہے ایکسکیوز. انہوں نے کہا آج سے کچھ روز پہلے ہمارے جو روسی, جن کو روس سپورٹ کرتا ہے, جس آپ کو پتا ہے سیریا میں بھی ایک پراکسی وار چل رہی ہے, جن کو روس سپورٹ کرتا ہے نا, جن جنگجوؤں کو جو داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان کے اوپر حملہ کیا تھا ان جنگجوؤں نے جن پر ہم نے ایئر سٹرائک کی, اور اس میں 7 افراد جاں بحق ہوئے تھے. روس کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے, لیکن سیرین میڈیا کہہ رہا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی ایران نے, جس کی بنا پر اتنی بڑی کامیابی ملی ہے. تو ایران کے میں اس سمارٹ ورک سے بڑا امپریس, میں پتہ نہیں آپ ہیں کہ نہیں ہیں, میں بڑا امپریس ہوں جی. انہوں نے اپنی انٹیلیجنس پہنچائی روس کو, اور امریکہ کے وہ جن کے متعلق ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ اپنے پالتو داعش کے وہ پالتو جن کو آپ نے ٹرینڈ کیا افغانستان میں نہ لے کے آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو انہوں نے 24 گھنٹے کے دھمکی بھی دی اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر کے دیا. ابھی 2 دن ہوئے ہیں دوشنبے سے واپس آئے ہوئے, ابھی 2 دن ہوئے ہیں ان کو شنگھائی تعاون تنظیم میں شامل ہوا ہے. تو یہ وہ اپڈیٹ تھی, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں. ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے پتے نا باقی خزاں کی طرح بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اب اس کے اپنے جو اتحادی تھے وہ بھی اس کے بہت مخالف ہو گئے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جس طرح فرانس جو ہے اس نے اپنے سفیر بلا لیے ایک اور ڈیل کی وجہ سے کہ امریکہ نے وائلیٹ کیا ہے. تو آنے والے وقت میں ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ غیر سپر پاور تو اس کو کہتے ہوئے بھی لوگ تھوڑا پریشان ہیں, اس کے اپنے دوست پریشان ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے. ایسے موقع پر ہماری خبریں بھی درست ہو رہی ہیں. جب ایک زمانے میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کابل میں جو جہاز لینڈ کر رہے ہیں امریکیوں کے, وہ کیا واپس خالی آتے ہیں, یہ دیکھنا ہے. کیونکہ میری اطلاع کے مطابق رات کو بھی امریکن شہری قطر منتقل ہوئے ہیں قطری جہازوں سے. اب قطری جہاز آ رہے ہیں قطری جہازوں سے, امریکن شہری, یورپین شہری اور کچھ افغان شہری ان کو منتقل ہوئے ہیں. طالبان نے وہ اجازت تو دی ہوئی ہے, لیکن اس وقت طالبان کا ایئرپورٹ پہ کنٹرول نہیں تھا. اب اس کے بعد آج تک آئیسس کے کندھار والے جو حملہ تھا, 27 تاریخ کو ایئرپورٹ تھا, 28 تاریخ کو انہوں نے کندھار پہ ایک اٹیک کیا تھا موٹر سائیکل پہ, جو انہوں نے کہا تھا ہم نے ماسٹر مائنڈ مار دیے, آج تک اس کا نام نہیں بتایا. اس کے بعد انہوں نے دوسرا ڈرون حملہ کیا کابل کے اندر, وہ گاڑی کے اندر, جس میں 10 معصوم شہری مارے گئے. اب ان کی غلطی تسلیم کی پینٹاگون نے کہ ہمیں معذرت خواہیں. آج تک ایک پروف یا مافیا ہی دے رہے ہیں, کبھی کوئی پروف نہیں دیا. تو یہ گیم آپ سمجھیں, ٹھیک ہے, اور اس گیم میں اتھینٹک نیوز کو آپ سمجھیں, کراس چیک کریں, اس کے بعد خبروں پہ یقین کریں. یہ تھی وہ اپڈیٹس, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ویڈیو ایک بار پھر سے اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کر لیں, اور کمنٹ سیکشن کا مجھے انتظار ہے کہ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.